بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نصیحت ایک ایسی چیز ہے جس کی عقل مند کو ضرورت نہیں اور بیوقوف اسے قبول نہیں کرتا۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ ہر طرح کے موڈ میں جو انسان خلوص دل سے آپ کے ساتھ ہو، اصل ساتھی وہی ہوتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کروا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص ہماری سوچ اور الفاظ میں مہکتے رہتے ہیں۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان پر مہربان ہوتا ہے نا، اسے لوگوں کے اصلی چہرے بہت جلد دکھا دیتا ہے۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، زندگی کو پریشان رکھنا ہے تو آگے دیکھو، زندگی کو جینا ہے تو اگلے دن کا انتظار مت کرو۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں، بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ وہ غریب تھا اسی لیے مر گیا۔